اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید کامران ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل کامران ایشان دیکھ رہے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک پاکستانی گورنمنٹ اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کے لیے اسپیشل میسج ہے اباؤٹ اوورسیز پاکستانی۔ میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں ہمارے پختون بھائی جو سعودی عرب میں ہے، ویسے تو پختون اور پاکستانی ہر ملک میں ہے الحمدللہ، مطلب دبئی میں ہے، قطر میں ہے، یورپ میں ہے، امریکہ، کینیڈا وغیرہ وغیرہ، لیکن اصل میں سعودی عرب میں زیادہ تر میجورٹی جو ہے پاکستانیوں کی ان میں پختون ہے، پختون بہت زیادہ ہے بنسبت اور مطلب پنجابیوں کے، بلوچیوں کے وغیرہ، بلوچ وغیرہ۔ تو وہاں پر ایسا ہے کہ جو سفیر وہاں پر ہے، مجھے تو ان کا نام بھی پتہ نہیں، میں نے سرچ بھی نہیں کیا کہ واٹس دا نیم آف دیٹ ایمبیسیڈر آف وچ آر ان سعودی عربیہ ان دا ایمبیسی آف پاکستان۔ عمران خان صاحب سارے پختونس ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور پشتوں میں زیادہ تر میسج دے رہے ہیں چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا کو، اور مراد سعید صاحب جو ہمارے ایم این ایز، اور علی محمد خان صاحب، وہ پختون بھائی ان پختون ایم این ایز اور ایم پی ایس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور اسپیشلی آپ سے بھی کر رہے ہیں، لیکن اردو میں نہیں، زیادہ تر ان کی ویڈیو پشتوں میں ہے۔ لیکن میں اپنے سارے پختون بھائیوں کا ایسا سمجھو کہ میں ان کی طرف سے، حالانکہ میری ایج اتنی نہیں ہے، لیکن میں ان کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، عمران خان صاحب، آپ میرے لیڈر تھے، میرے لیڈر ہے اور میرے لیڈر انشاءاللہ رہیں گے، لیکن یہ اوورسیز پاکستانی، انہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، ان میں ایسے بندے بھی تھے جو صرف ایک دن یعنی ووٹ عمران خان کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بیرون ملک سے صرف پاکستان آئے تھے۔ صرف ایک دن کے لیے کوئی کرتا ہے؟ یہ ٹریولنگ، ٹکٹ خریدنا، جاب چھوڑ دینا، چھٹی کرنا۔ خان صاحب، میرا آپ سے ریکویسٹ ہے، اچھا وہاں پر کیا زیادتی ہو رہی ہے پختون بھائیوں کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ کہ وہاں پر زیادہ تر کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، بہت زیادہ لاشیں گری ہوئی ہے، لاشیں پڑی ہے پختونوں کی، لیکن ویسے تو وائرس کا وہ ہے نا، کرونا وائرس وبا ہے، اور وہاں پر جو ایمبیسڈر آپ نے رکھا ہوا ہے، جو سفیر ہے سعودی عرب میں پاکستان کی ایمبیسی میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے ان کا نام یاد نہیں، لیکن ان سے اگر یہ رابطہ کرتے ہیں تو وہ کانٹیکٹ نہیں کرتے، اور جب کانٹیکٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار یو، اور ٹکٹس وغیرہ ان کا پرابلم ہے، تو جو لاشیں پڑی ہے وہ کسی کو وہاں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ پختون بھائیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت برف لا کے، آئس لا کے، لاش گاڑی میں رکھا ہوا ہے، کب تک گاڑی میں پڑے گی لاش؟ ان کو پر برف ڈالا ہوا ہے، برف کی تیلیوں سے ڈھانپا ہوا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، پتہ نہیں کتنے لاشیں ہیں کوئی، یعنی یہ ایمبیسڈر جو سفیر ہے پاکستان ایمبیسی میں، پاکستان ایمبیسی ان سعودی عرب میں، یس، تو ان کا کردار کیا ہے، ان کا کام کیا ہے کہ وہاں پر جتنے پاکستانی ہیں، چاہے پختون ہو، پنجابی ہو، جو بھی ہو، ایوری کائنڈ آف پاکستانی وچ آر ان سعودی عربیہ، سو اس ایمبیسڈر اور ان کے پوری ٹیم کا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ مطلب اچھا بیہیو کیا جائے، ان کے پرابلمس حل کیے جائے۔ جب یہ سفیر کام ہی نہیں کر رہا، ان کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کر رہا، اور ان کو ٹکٹیں پرووائڈ نہیں کر سکتا، ان کے لیے بھاگ دوڑ نہیں
کر سکتا تو یہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ سنا ہے کہ وہ کرپشن کر رہا ہے، لوگوں سے پیسے لے رہا ہے اور ان کی میتیں پاکستان بھجوا رہا ہے، سوری. اور ہمارے ایک پختون بھائی ہے، امان ابن ادم اس کا نام ہے، ان کے پاس ثبوت بھی ہے ان سفیر کے خلاف اگینسٹ. خان صاحب وہ ثبوت لائیں گے اور آپ کو پیش کریں گے. I am demanding from you, Imran Khan Sahab, Prime Minister of Pakistan, you have to take legal action against that ambassador which are in Saudi Arabia in the Pakistani embassy. اگر آپ ایکشن نہیں لے سکتے خان صاحب تو پھر تو یہ بہت ناانصافی ہوگی نا سر. یہ تو مدینہ کا ریاست پھر نہیں ہوا نا سر. میں سیریسلی، یو آر مائی لیڈر، میں آپ کے اگینسٹ نہیں ہوں. میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہوں خان صاحب، جہاں تک مجھ سے ہو سکا. دھرنوں میں آپ کے ساتھ تھا، اسلام آباد آپ کے کنٹینر کے نیچے، ڈی چوک میں آپ کے کہنے پر ہم نے لبیک کیا، اپارا چوک، ہر جگہ خان صاحب جب بھی آپ کسی جگہ آئے تھے ہم حاضر ہوئے. لیکن ابھی سوال ان پختونوں کا ہے جو مسافر ہے، جو پردیس میں رہتے ہیں، جو باہر رہتے ہیں. کم از کم اگر آپ خان صاحب کچھ نہیں کر سکتے تو اس سفیر کو یو ہیو ٹو ٹرمینیٹ دیٹ سفیر. خان صاحب یو وانٹ ٹو ٹرمینیٹ، آپ ان کو ٹرمینیٹ کیجئے گا. ان کا پورا ٹیم جو ہے ان سب کو ٹرمینیٹ کرو. اور کائنڈلی اس وقت پاکستانیوں کو ضرورت سعودی عرب میں ایک ایسے انسان کی ہے جو مجھے ان کے چہرے پر مجھے خان صاحب آپ نظر آ رہے ہیں. اور وہ آپ کے بعد اس پارٹی کو سنبھالنے والا صرف وہی ہے، اسد قیصر، نیشنل اسپیکر اسد قیصر صاحب، کیونکہ وہ بہت دا بیسٹ پرسن ہے. جہاں تک میرا اوپینین ہے، جب میری نظروں میں ان جیسا ایماندار، سچا، انصاف کرنے والا انسان آپ کی پارٹی میں کوئی اور نہیں ہے شاید. یہاں جہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے، میں نے ان کو سنا ہے. ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس میں ان سے نہیں ملا خان صاحب. لیکن خان صاحب میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس وقت اسد قیصر صاحب کو سعودی عرب بھیج دو. اگر ایسا ہو سکتا ہے کاش. اور ان کی جگہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے ان سے کہو، کیا نام ہے اس کا، قاسم سوری صاحب، کیا نام ہے سر، آئی ڈونٹ ریممبر، اس کو تعینات کر دو اسد قیصر کی جگہ پر. اور اسد قیصر سے کہو کہ جب تک سعودی عرب کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، ایک مہینہ یا 2 مہینے کے لیے آپ وہاں پر ایز اے ایمبیسیڈر آف پاکستان اینڈ پاکستانی ایمبیسی میں پاکستانیوں کے لیے وہاں پر تعینات ہو جاؤ. تو یہ آرڈر ان کو فالو کرو. اگر اسد قیصر صاحب کو آپ نہیں بھیجیں گے تو خان صاحب یہ ٹائم بہت ہی نازک وقت ہے، کیونکہ وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی، ایک عورت ہے، خاتون ہے، ان کے 4-5 بچے ہیں، ان کا شوہر، ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے اور پھر ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. اچھا ان کا مسئلہ پتہ نہیں ابھی حل ہو گیا یا نہیں. اچھا خان صاحب، ہمارا جو چیف منسٹر صاحب ہے، یہ کیا نام ہے، محمود خان صاحب، سارا پختونخوا اس سے ناراض ہے. یہ ایک بے زبان انسان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بہت مہینے بعد، یعنی اتنے احتجاج پروٹیسٹوں کے باوجود، یہ جو سعودی عرب میں مسئلہ آ گیا نا، اس کے باوجود یہ صرف اسکرین پر آ گیا اور چند الفاظ انہوں نے ڈسکرائب کر لیا اور پھر ختم. آخر خان صاحب ایسا وزیر اعلیٰ ہمیں چاہیے کہ وہ ٹو دا پوائنٹ اسٹریکٹلی آرڈر، مطلب آئی ڈونٹ نو خان صاحب، اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کہوں یار. لیکن عوام تھوڑے لٹل بٹ مایوس ہو چکے ہیں جو سعودی عرب میں ہے، پختون بھائی ہے. اگر آئی نو اگر اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ پشتو آتی نہیں ہے. اور خان صاحب آپ پشتو میں، وہ زیادہ تر ویڈیوز پشتو میں اپلوڈ کرتے ہیں. تو مراد سعید صاحب اور علی محمد خان صاحب یہ سارے تو پشتو اسپیکر ہے، یہ تو دیکھتے اور سنتے بھی ہوں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ خان صاحب پلیز
ٹیک لیگل ایکشن اگینسٹ دیٹ ایمبیسڈر. اس سفیر کے خلاف ایکشن ہو, ان کو برطرف کیا جائے, ان کو ٹرمینیٹ کر دو. اور پورا عملہ جو کرپٹ ہے, ٹکٹ بلیک میں وہ بیچ رہے ہیں وہاں پر, یہ بہت ناانصافی ہے. اور پشاور کے بجائے ادھر بندوں کو بیچ رہے, لاہور وغیرہ. اور ہاں ایک بات اور, جو بندے وہ کہہ رہے ہیں کہ آتے ہیں پینٹ شرٹ پہن کر, اس کو ایمبیسی کے اندر فرمیشن ہے آنے دیتے ہیں. اور جو پختون آتے ہیں شلوار قمیض میں, پختون تو زیادہ تر شلوار قمیض پہنتے ہیں خان صاحب جیسے آپ پہنتے ہیں, تو اس کو ایمبیسی کے اندر انٹر نہیں دیتے, ان سے ملنا بھی نہیں. یہ نہیں, ان کو ایسا سمجھے جیسے ان کا کوئی نہیں ہے. ان کو یہ کیا کہتے ہیں, یتیم سمجھ رہے ہیں پختونوں کو. یہ سمجھتے ہیں پختونوں کو, یہ ایمبیسیڈر جو ہے وہاں پر جو سعودی عرب میں ہے, کہ پختون زار ٹیررسٹ. بٹ عمران خان صاحب یہ بہت ناانصافی کر رہے ہیں. آپ ان سے واقف نہیں تھے, اگر نہیں ہے تو میں آپ کو واقف کر رہا ہوں, کہ آپ کو باخبر کر رہا ہوں کہ خان صاحب بہت ظلم ہو رہا ہے. اور انہی پختون بھائیوں سے جو دیہڑی کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, کوئی ٹریلے چلاتے ہیں, کوئی کیا کرتے, کوئی کیا کرتے کمپنیوں میں, اپنے بچوں کو چھوڑ کر. ابھی جو مر چکے ہیں ان کے لیے وہ چندہ اکٹھے تھے پہلے یہ پختون, اب بھی وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے. خان صاحب اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے, اگر آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس سے کہو, کیونکہ وہ جب پاکستان آئے تھے تو آپ نے ان سے ایک ڈیمانڈ کیا تھا کہ یہ بہت اسپیشل لوگ ہیں, یہ مزدور جو پاکستانی ہے وہاں پر جیلوں میں ہے. تو آپ کے کہنے پر انہوں نے ان کو آزاد بھی کیا اور چھوڑا بھی. اور مجھے اب بھی وہ الفاظ یاد ہے سعودی عرب کے جو ان کا جو کراؤن پرنس ہے سلمان, he said to you, Mr. Prime Minister, consider me as an ambassador of Pakistan in Saudi Arabia. خان صاحب مجھے ابھی یہ الفاظ یاد ہے, تو ان سے کہو کہ ابھی مجھے کچھ نہیں چاہیے, میرے پاکستانی بھائیوں کو جتنے وہاں پر فوت ہو چکے ہیں ان کو اپنے ان کو بس بھیج دیجئے, ایئر لائنس کو سٹارٹ کیجئے اور پاکستان کو بھیج دیے صحیح سلامت ان کی میتوں کو. کیونکہ آخری دیدار تو نصیب ہوگا نا, انسان کا آخری دیدار بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے. خان صاحب اگر یہ پختون بھائی زیادہ تر وہاں پر دفن ہو گئے تو کسی ماں, بہن, باپ, بھائی, بیوی, بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آخری دیدار. خان صاحب یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے کوئی بچہ اپنے والد کو آخری دفعہ دیکھے, کوئی ماں اپنے بیٹے کو دیکھے, کوئی بیوی اپنے شوہر کو دیکھے. آخری دیدار نصیب جب نہیں ہوتا تو پھر یہ ساری زندگی اپنے یعنی ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی کچھ کھو چکا ہو, کوئی چیز گم ہو گیا ہو, یعنی بہت لاسٹ فیل کرتے. اور اپنی نظروں میں جب ان کا جنازہ پڑھ لیا جائے, ان کو دفن کیا جائے, تو یہ ان کے لیے بہت ہی ان کا دل پھر مطمئن ہو جاتا ہے. خان صاحب تو میں کیا کہنے والا تھا, اگر سعودی عرب سے بھی کچھ نہ مانگو خان صاحب, پاکستان کی جتنے بھی ایئر لائنز ہے, سب سے فضول ایئر لائن پی آئی اے کا ہے نا, جو خطرناک بھی ہے, اس وقت آپ فوراً آرڈر جاری کر دو خان صاحب کہ فوراً جتنے بھی مطلب 10 جہازوں کو بھیج دو, 15 کو, فری آف کاسٹ ان میتوں کو پاکستان لایا جائے. خان صاحب یہی ہے مدینہ کی ریاست. اور کاش اگر میرے پاس طاقت ہوتا, اگر آپ مجھے ایز اے ایمبیسڈر آف پاکستان ان سعودی عرب بھیجتے صرف ایک مہینے کے لیے, 10-20 دن کے لیے, مجھے اللہ کی قسم خان صاحب پھر آپ دیکھنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں ان پختون بھائیوں کے لیے اور ان پاکستانیوں کے لیے. پختون سارے نہیں, سارے پاکستانیوں کے لیے. کیونکہ یہ سفیر پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں قیامت کے روز ان سے حساب لیا جائے گا, ان پاکستانیوں کا, ان مزدوروں کا, ان بیچارے پختونوں کا, ان میتوں کا, ان مسلمانوں کا. یہ اللہ کو جواب دینا ہے ان کو ضرور. یہ
پتہ نہیں، آئی ڈونٹ کہ ان کا ایمان کیا ہے. اور خان صاحب آپ کی سب سے بڑی پرائرٹی ذمہ داری یہ ہے خان صاحب کہ یو ہیو ٹو ٹرمینیٹ دیٹ سفیر وچ آر ان سعودی عربیہ, the embassy of Pakistan and their all team. Please terminate them. Okay. So take care خان سوری خان صاحب, آپ کب سنیں گے میرا یہ پیغام؟ لیکن شاید مراد سعید صاحب, علی محمد خان صاحب, ایسے اور بھی ہے, وہ میرا یہ میسج آپ تک پہنچا دے. اور باقی اللہ خیر کرے. اور اچھا لاسٹ میں پوچھتو میں صرف چند باتیں کہوں گا. پختونو رونو ملګرو, انشاءالله الله به خیر کی, حوصلې مه بیلی او ډیر ظلم دا ستغلته روان دی ستاسو سره. زه هر یو ویډیو ګورم په یوټیوب باندې خلک شیر کوي. الله دې ستاسو حفاظت وکړي, الله دې ټول مسافرو چې په هر ملک دي خدای دې حفاظت وکړي او الله دې په خیریت سره خپل وطن ته راولي او انشاءاللہ اللہ بخیر کی. خو یو پنجابی میں پکې ولو, اچھا اردو کی میں سے ایک پنجابی کو میں ان کی ویڈیو میں نے دیکھا سعودی عرب سے, وہ رو رہا تھا کہ خودکشی کرنا حرام ہے. داڑھی والا تھا. اگر حرام نہیں, خودکشی حرام نہیں تھی تو میں خودکشی کروں گا. یعنی اتنا وہ رو رہا تھا, لوگوں کے حوصلے خراب ہو گئے ہیں.